پر سیگمنٹ کر چکے ہیں اور ہم نے بات کی کہ کتے کے کاٹنے کے بعد ریبیز ہو جائے تو کس طرح سے کیا جانا چاہیے، ہاسپٹلز میں کیا کیا ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی ان کو ختم کیسے کرنا ہے، ختم سے مراد ہے ان کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے تاکہ انسان جو وہاں پر رہتے ہیں نا ان کی زندگیوں کو خطرہ نہ ہو جائے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر نسیم صلاح الدین صاحبہ، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ذرا جان کہ شی از ویری ایکٹیو اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اس بات کا. بار بار ان سے بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس طرح کے پروجیکٹس پر، اس طرح کی چیزوں پر اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی اس کا دے گا. ڈاکٹر صاحبہ ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. 13 دن ہوئے ہیں 2026 کے، 800 کیسز سامنے آ چکے ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لگ رہا ہے کہ یہ تعداد تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہ موضوع کو اتنے سنگین لیکن نگلیکٹڈ موضوع کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کا کچھ ہمیں آپس میں بات چیت کر کے حل نکالنا ہی ہوگا. آپ جو کہہ رہی ہیں کہ 800 پیشنٹس ان کتنے اب تک نہیں، روزانہ 200 پیشنٹس ان 3 ہسپتالوں میں درج ہوتے ہیں نیو بائٹس. ہاں، پھر اس کے بعد جو ان کے فالو اپس ہوتے ہیں وہ الگ. تو یہ 3 ہسپتال میننگ انڈس، سول اور جنا، یہ تو حد سے زیادہ ان کے پاس پیشنٹس آتے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں 800 سے بھی بڑا نمبر ہے ان 13 دنوں میں. جی جی جی. تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ڈاگ بائٹ کو ٹریٹ کرتے رہیں، ان کی وہ ویکسین، ریگ، واش، یہ سب کچھ کرتے رہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن جو اتنی بڑھتی ہوئی آبادی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. برسوں سے یہ مسئلہ آگے آگے بڑھتا چلے جا رہا ہے. اور اب تو یہ سر کے اوپر سے پانی نکل گیا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے. ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گاڑی کے نیچے، ریڑھی کے نیچے کتے بیٹھے ہو، اور ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کتنے ریبیز کے کتے ہیں. کیونکہ ریبیز اب کتوں میں بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے ایک کتا انسانوں کو کاٹتا ہے اسی طرح وہ دوسرے کتوں کو اور جانوروں کو کاٹتا ہے. پچھلے دن ہمارے پاس ایک اور خبر آئی کہ گائے کو ریبیز ہو گئی، اور پھر وہ گائے کو مارنا پڑا، اور ظاہر ہے وہ کسان جن کا جو اونر تھے ان کے لیے بڑا ہی نقصان ہوا. تو یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، جب تک کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالیں. ڈاکٹر صاحبہ پچھلے دنوں یہ جو چیز سامنے آئی تھی کہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی افزائش نسل کو ہی روکا جا سکے تاکہ ان کی تعداد کو جتنا ہو سکے منیمائز کیا جا سکے، نہ کہ کتوں کو مار کے اس کا حل نکالا جا سکے. کیا یہ جو طریقہ نکالا گیا تھا، یہ جو سولوشن کی طرف بات کی جا رہی تھی، یہ اتنا افیکٹو نہیں رہا؟ 2019 میں ہم نے یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا ابراہیم حیدری میں، اور 4 سال کے اندر ہم نے 33,000 کتوں کو ویکسینیٹ کیا اور 13,000 کی نسبندی کی. لیکن وہ اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کتے حد سے زیادہ ہیں. اس وقت 2019 میں ہم نے ایک کیلکولیشن کی، اور پورے کراچی کے اندر، صرف کراچی کے اندر ہم نے اندازہ لگایا کہ 1 لاکھ کتے ہوں گے. وہ ایک تھوڑا سائنٹیفک طریقے سے، پورا گیس نہیں تھا لیکن ایک ایسٹیمیٹ یہ کیا. اور اب 19 سے لے کے اب 6 سال 5 سال بعد ان کی شمار میخلے دگنی سے زیادہ ہو گئی ہوگی. تو آپ سوچ لیں کہ 1.5 سے 2 لاکھ کتے اگر شہر میں، تو ان کو آپ کیسے یہ ویکسینیٹ اور نیوٹرلائز کریں گی. تو یہ ہم نے جو کیا، یہ بڑا مہنگا طریقہ ہے. ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسرے ترقی پذیر ممالک میں، ہر ترقی پذیر ملک میں اس کا حل اس طرح نکالا گیا ہے. مثال کے طور پہ بنگلہ دیش میں انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہے، نیپال، سری لنکا، تنزانیہ، یوگینڈا، ایون انڈیا میں بھی انہوں نے حل نکالا ہے اور کارروائی ہو رہی ہے. اور وہ اس طرح کہ ہر اس ملک میں جہاں جہاں ریبیز اور کتے کاٹ ہیں، وہاں پر ایک نیشنل ریبیز کنٹرول پروگرام ہے ان کے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے تحت. اور وہ اتنے ایکٹیو ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو شامل کیا گیا. ہم یہاں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اچھا کتوں کو ہم مار ڈالیں گے. بھائی کیسے مارو گے، کیا کرو گے، ہاؤ ول یو کنٹرول.
اور یہ دیر پا ہوگا یا نہیں ہوگا، ڈاکٹر صاحبہ یہ جو شارٹ models ٹرم ہمارے ہے. پاس موجود ہیں دنیا بھر کے جو کنٹرول کیا گیا ہے، کیا یہ پاکستان کے اندر یا کے اندر پاسبل نہیں ہے اس طرح سے کرنا؟ کیونکہ ہم نے کوئی نیا سسٹم یا نیا طریقہ کار تو بنانا نہیں ہے، ہمارے پاس تو بنے بنائے ماڈلز موجود ہیں جن کے ریزلٹس بھی سامنے ہیں، تو کیا ان کو اڈاپٹ کرنا اس میں بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی لاجسٹک مسئلہ ہے؟ بہت مسئلہ ہے، بہت مسائل ہے. اتنے زیادہ کتوں کو نیوٹر کرنا، ویکسینیٹ کرنا، اڈاپٹ کرنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اور خاص طور پہ جس ملک میں کتوں کو بہت ہی ایک گندا اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، بلکہ کتا کہنا تو ایک گالی ہوتی ہے، تو وہ نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں یہ ایک آپ کا ہمارا تھوڑے لوگوں کا یا میونسپیلٹی کا کی صرف ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو اعلان کیا میئر وہاب نے کہ میں اب سے ڈاگ کلنگ شروع کروں گا، تو اس میں اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی کتوں کو بلا وجہ کیوں مارے، ہر کتا خراب تو نہیں ہے، ہر کتا ریبٹ تو نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک مجموعی طور پہ پروگرام بنانا ہوگا جو اور ممالک میں بھی ہیں، اور ان کو ہم بالکل ان کی طرح ہم کر سکتے ہیں. اور اس گروپ میں ہم ڈالیں، میرے جو سجیشن ہے ہر جگہ، یہ میرا اپنا نہیں ہے، انتظامی مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، یا فنڈز وغیرہ کا بھی معاملہ ہے؟ لیکن فنڈز بہت جگہ ڈائیورٹ بھی ہو جاتے ہیں ہمارے گاڑیاں خریدنے میں وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں پہلے بناؤ تو صحیح، اور اس میں فنڈنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا سوچ کی اور کریٹیوٹی کی. اس میں آپ کو ہونا ہوگا ڈاکٹرز، ویٹنیرینز. بھائی یہ پورے پروگرام میں کوئی ویٹنیرین نہیں نظر آتا. ہم نے جو 2019 میں پروگرام کیا، پائلٹ پروگرام کیا، تو ہم نے جو ہمارے گنے چنے چند ویٹس تھے جو ماہر ہو گئے اور ڈاگ کیچرز ہو گئے، ویکسینیٹرز ہو گئے، وہ تھوڑے سے تھے جو ہم نے لوکل گورنمنٹ کو دے دیا. لیکن ان کی طرف سے مجھے شکایت آ رہی ہے کہ ہمیں 2 مہینے 3 مہینے سے لیٹس ڈو ون تھنگ. پالیسی کس طرح کی ہو سکتی ہے، کیسی بنائی جانی چاہیے، اس کے ایک اور سیگمنٹ جو ہے نا وہ پلان کرتے ہیں کمنگ ویک کے اندر، سو دیٹ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہو سکے. کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام پہلوؤں کو کور بھی کر لیا جائے. لیکن پالیسی میکنگ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے، اینڈ ڈیفینیٹلی آپ کا انپٹ جو ہے نا اس کے اندر بہت ہی زیادہ، بلکہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری بھی ہوگا. فی الوقت آپ کا بہت